السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 9واں سپارہ سورہ اعراف سپارے اور سورت کی ایک آیت میں اس وقت پڑھی۔ ان دے تحت ہی
اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں ایک سوال کیتا گیا، اور سوال ایسی چیز دے بارے اندر کہ جن دا علم صرف اللہ ذوالجلال دی ذات کو، اور وہ سوال قیامت دے بارے اندر اور قیامت ان دا تذکرہ رب دے قرآن اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر بڑے ہی مختلف انداز دے نال اور مختلف حالات دے متعلق کتاب و سنت دے اندر موجود ہے۔ اگر قرآن دا احادیث دا مطالعہ کیتا جائے تو بات یہ ثابت ہوندی ہے کچھ حالات ہو کہ جڑے مختلف فتنیاں دے نال تعلق رکھتے ہیں، قیامت تو پہلے پہلے وقوع پذیر ہون گے، ظاہر ہون گے، واقع ہون گے، اور کچھ قیامت دیاں وہ نشانیاں اور علامتاں جڑیاں چھوٹیاں علامتاں نے، اور کچھ علامتاں اور نشانیاں ہو جڑیاں بڑیاں قیامت دی نشانی۔ یہ مختلف حالات رب دے قرآن نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بھی بیان فرمائے، تاکہ بندہ آگاہ ہو جائے کہ اس قسم دے حالات بھی ہے نے، اور ظاہر انہاں چیزاں تے اختیار انسان دا نہیں، ایک ہی ذات ہے جن دا اختیار موجود ہے، مگر بندے واسطے یہ ہے کہ جو اللہ ذوالجلال نے بندے نو اختیار دیتا ہے، سمجھ شعور جو موجود ہے، اور جو شریعت دا ان دے واسطے حکم ہے، انہوں چاہیے کہ اس طرح دا معاملہ کردا رہے جو شریعت نے دے ذمے لگایا، اور جو اختیار اندر نہیں وہ انسان صرف اندے تو بچن واسطے، محفوظ ہون واسطے رب کو دعا کر سکتا ہے، اور حالات بیان کردے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بڑے ہی پیارے انداز دے نال دین دیاں باتاں صحابہ کرام تک پہنچائیاں، اور سوال اور جواب
دین سکھان دا سکھن دا یہ بھی ایک طریقہ ہے، فضول سوال نہ ہوئے، بے مقصد سوال نہ ہوئے، با مقصد اور ان دی غرض و غایت ہوئے سوال کرن دی، تے ان دے ذریعے بھی دین نو سکھیا اور سکھایا جاندہ ہے۔ طویل حدیث اندر باتاں ہور بھی موجود نے، مگر ان باتاں دے وچوں صحیح مسلم دی حدیث کتاب الایمان دے اندر موجود ہے، اور ان دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ تو روایت کر رہے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک طویل حدیث اپنے باپ تو بیان کردے بات کو بیان فرما رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ مینوں میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات نو بیان فرمایا اور ایک پورا نقشہ، بڑا ہی پیارا ماحول اور سما بیان فرما دیتا۔ اگر توجہ ہے تو بات سمجھ آندی ہے کہ وہ لمحات، وہ ٹائم، وہ وقت کتنا سعادت والا ہوئے گا جدو یہ ماحول، یہ سما جو حدیث اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے سامنے صحابہ موجود نے، اور انہاں دے وچوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے حدیث بیان کر رہے نے۔ فرماندے نے قال بینما، ایک دن ایسا بھی ہویا کہ اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سی، صحابہ بیٹھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، تے کتنی سعادت دی تے اے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کول کتنیاں عظیم شخصیتاں بیٹھیاں نے، اور آپ دی ذات گرامی دے کول بیٹھیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک آن والا آیا، اور اے آن والا کون ہے؟ آن والے دی حالت کی ہے، ان دی کیفیت کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آن والا آیا ایک ایسا آدمی، ایسا رجل، ایسا آدمی آیا شدید و بیاض الثیاب، جن دے کپڑے انتہائی سفید نے، صرف سفید نہیں آکھیا بلکہ شدید دے لفظ استعمال کیتے، ان دے کپڑے انتہائی سفید نے، اور ان دے بال شدید و سواد الشعر، ان دے سر دے بال جڑے نے انتہائی کالے سیاہ نے، اور لا یرا علیہ اثر السفر، فرماندے نے اے آن والا جڑا ان دے تے سفر دے اثار بھی کوئی نہیں، کیونکہ ہوندا بندہ سفر تو آیا ہوئے تے میلا کچیلا برا حال ہویا ہوندا ہے، حالو بے حال سفر دے اندر، مگر اس آن والے تے سفر دے اثار ایسی بھی کوئی بات نہیں دی، اور فرماندے نے ان دے چوں اس معاملے چوں اور اس مجمع چوں ساڈے ساریاں چوں اینوں کوئی جاندا بھی نہیں دا، صحابہ دے وچوں کوئی اینوں جاندا بھی نہیں دا،
یہ ساری باتاں بیان کر رہی نے کیتیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہے بندہ یہ بندے دی شکل و صورت کپڑے سفید زلفاں سر دے بال کالے سیاہ نے سفر دے اثار کوئی نہیں علامتاں نشانیاں کوئی نہیں تے ساڈے چ کوئی انہوں جاندا بھی نہیں دا تے مجلس تے زہر صحابہ دی لگی ہوئی ہے تے آن والے نے کم کی کیتا ہے اے آن والے نے کم میں کیتا آندیاں ساری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی دے کول پہنچیا حتی جلس الی النبی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے بیٹھا ہے تے بیٹھا کس انداز دے نالے یہ بہن والا بیٹھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے اپنے گھٹنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھٹنیاں دے نال ملا دیتے نے اور جدو گھٹنیاں دے نال گھٹنے ملائے جس طرح اتحیات دی شکل اندر سی بیٹھنے آقا بھی بیٹھے نے اے آن والا بھی آ کے بیٹھ گیا ہے انہیں گھٹنیاں دے نال گھٹنے لا دیتے اور اپنے ہاتھ جڑے نے اپنے گھٹنیاں تے رکھ لے اور یہ ہاتھ رکھن تو بعد انہیں سوال دا سلسلہ شروع کیتا سوال کس انداز نال کر رہے ہیں صحابہ دے کے ظاہر حیران تے ہون گے تعجب دا شکار تے ہوئے ہون گے نا کہ آن والا بڑا عجیب جہا ہے اور اتنی جرت اتنی جسارت ہو رہی ہے یہ سوال کی کردا ہے آندا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے نے اخبرنی عن الاسلام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام مینوں دسو کہ اسلام کی ہے اسلام دے بارے اندر دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ان دا سوال سنیا تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت شہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا وَأَنَّ محمد رسول اللہ فرمایا اس بات دی تو گواہی دے دے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دا حقدار نہیں دا عبادت دی حقدار ذات ہے اللہ ذوالجلال دی ذات ہے اور اس بات دی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دے رسول نے اس بات دی گواہی دے یعنی کلمہ شہادت جیڑا ہے توحید اور رسالت ان دوواں دی گواہی دینا اور نال میرے آقا فرماندے نے نماز دا قائم کرنا زکات دا دینا وتصوم رمضان رمضان دے روزے رکھنا وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا فرمایا کہ بیت اللہ دا حج کرنا اگر بندے کو استطاعت ہوئے یعنی جسمانی طور تے بندے دی صحت بھی ٹھیک ہوئے اور سفر دے مصائب پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہوئے تے اس بندے نو چاہیے کہ بیت اللہ دا حج کرے یہ 5 چیزاں میرے پیغمبر نے گنوا دیتیاں اور دوجی حدیث اندر آقا نے یہی 5 چیزاں دے بارے اندر فرمایا اسلام دی بنیاد بھی ان 5 چیزاں تے اور میرے آقا علیہ السلام نے 5 چیزاں جدو ان دے سامنے بیان کیتیاں ان نے بھی سنیا صحابہ نے بھی سنیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس جواب تو بعد اس سوال کرنے والا کی آندا ہے آندا قال صدقتا تسی سچ فرمایا صحابہ کہندے نے سانو بڑا اس بات تے تعجب ہویا کہ عجیب معاملہ ہے سوال بھی خود کیتا ہے تے نال آندا بھی خود تسی سچ فرمایا ہے اے بندہ اودوں کہندا ہے جدوں پہلے ہی پتا ہوئے
جدوں پہلے ہی پتا ہوئے کہ تد بندہ کہندا ہے، مگر اندا سوال کرن دا انداز بھی خود ہے، سوال خود تصدیق بھی خود کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سوال دوسرا کر دیتا، یہ 5 چیزاں دے بارے اندر اگر اج کوئی سوال کر لو مسلمانوں کہ اسلام کی ہے، جواب کی دینا ہے؟ یہی چیز کیوں ان دا تذکرہ حدیث اندر ہے۔ اے نہ ہو کہ بندہ دیکھن لگ پہ ان دسنا کیے اسلام کیے 5 چیزاں دا نام شہادت، اللہ دی توحید دی، آپ دی رسالت دی، نماز، زکات، روزہ اور حج، یہ 5 چیزاں اے اسلام نے۔ اور انہاں پھر سوال کیتا آن والے نے، سوال کرتا فاخبرنی عن الایمان، مینوں دسو کہ ایمان کس چیز دا نام ہے، ایمان کنوں کہندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات کرامی نو جدو سوال کیتا کہ ایمان کنوں کہندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے جواب کے دیتا۔ آقا فرماندے نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے 6 چیزاں گنوا دیتیاں، 6 چیزاں، اور ہر ایک دی وضاحت موجود ہے، بڑی تفصیل موجود ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہواں گا کہ اللہ دی ذات بندے دا ایمان ہوئے، کہ اللہ دی ذات صفات اختیارات اندے تے بندے دا ایمان ہوئے، اور اللہ دے فرشتیاں تے بندے دا ایمان ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ دے فرشتیاں تو بعد میرے پیغمبر نے کتاباں کا تذکرہ کیتا، انہاں تے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح رسولاں دا تذکرہ کیتا، انہاں تے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آخرت دا تذکرہ بیان فرمایا کہ آخرت دے دن دنیا تو بعد اگلا معاملہ آخرت دا ہے، ہوندے تے بندے دا ایمان ہوئے۔ اور اسی طرح تقدیر دے معاملے اندر ہوندہ اچھا اور برا ہونا، جو بھی معاملہ تقدیر اندر ہے، اچھائی برائی، اچھا برا، اندے تے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ اینا چو کسے ایک چیز دا منکر ہوئے تو وہ بندہ مومن نہیں ہوئے گا۔ اور پہلیاں 5 چیزاں چو اگر بندہ ایک دا منکر ہوئے تو مسلم نہیں ہوئے گا۔ لہٰذا اگر بندہ چاہتا ہے میں مومن بنا تے نہ ساریاں چیزاں تے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے حدیث اندر بات موجود ہے کہ تقدیر دا انکار کرنے والا ایک گروہ موجود سی، اور وہ تقدیر نو نہیں مندے سن، کہندے سی کوئی تقدیر نہیں، سارے معاملے ویسے ہی ہو رہے ہیں ویسے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جنہ کے پیغام انہاں نو دتا نا، فرماندے نے انہاں لوکاں نو اگر ملن تے پیغام دے دیو میں انہاں تو بری، او میرے تو بری، میں انہاں تو بری، او میرے تو بری۔ اور اس تو اگلی بات کی تھی، کہنے لگے کہ اگر سونے دا پہاڑ، تھوڑا سونا نہیں، سونے دا پہاڑ بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کر دین کہ اللہ ذوالجلال سونے دا پہاڑ قبول نہیں کرنگے۔ اگر او لوگ تقدیر دے منکر نے تا، تقدیر دے منکر ہونا کتنا بڑا جرم کہ سونے دا پہاڑ بھی خرچ کرن کہ او بھی رب قبول نہیں کرے گا انی دیر تک جنی دیر تک بندہ تقدیر تے ایمان نہیں لے آندا۔ باقی چیزاں دے نال نال تقدیر تے ایمان ہونا اتنا ضروری ہے۔ لہذا اگر بندہ چاہتا ہے تجھے پاس ایمان ٹھیک ہے تے کھجور دا ایک ٹکڑا بھی خرچ کرے، اللہ دے ہاں کیا قدر و قیمت۔ لہذا اگر بندہ منکر ہے
تے پھر اینا بڑا سونا خرچ کیتیاں بھی قابل قبول نہیں دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کہ ایمان آئے جدو میرے پیغمبر نے ایمان دا تذکرہ کر دیتا تے کہن لگے صدقتا تسی سچ فرمایا ہے میرے پیغمبر دی تصدیق کر دیتی اور پھر اگلا سوال کر دیتا کہن لگے فاخبرنی عن الاحسان سونے محبوب جی منو دسو احسان کنو کہندے نے احسان آؤ احسان دی تعریف میرے پیغمبر دی زبان چو نکلی ذرا غور کرے آجے میری تہاڈی کفیت اج کی ہے اگر احسان دی یہ تعریف میرے پیغمبر نے کی تھی آیا کوئی ایسے ہیں نے لوگ جڑے اندے تے پورے اترن والے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انت عبد اللہ تو رب دی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو رب نو دیکھ رہا ہے اینا خشوع اینی توجہ اینا خیال ایسا ذوق ایسا شوق ایسی لگن ساڈی حالت یہی ہے کہ جو ہی اللہ اکبر کہنی تے نال ہی شیطان آ جاندہ ہے خنزب نال ہی آ گیا معاملہ اس طرح ہے اس طرح ہے ساڈی حالت یہ اور میرے پیغمبر نے احسان دی تعریف کنی پیاری کی تھی انت عبد اللہ انت عبد اللہ کانک تراہ رب دی عبادت نے دھیان نال اینی لگن نال اینے ذوق نال کرو اینے خشوع خضوع نال کرو کہ گویا بندہ ایک کیفیت پیدا کرے میں رب نو دیکھ رہا ہوں وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا اگر ایک کیفیت نہیں پیدا ہوندی تے کم از کم یہ تے ہوئے نا او مینوں دیکھ رہا ہے او مینوں تے جے ایک کیفیت ہوئے تے پھر بندہ ٹکرا مارے نماز جڑے جھڑکائی دیندے نے جھڑکائی نماز نو کہ ایک منٹ چ بسا کا 2 رکعتاں بھی پڑھ لیندے منٹ ایک تے رکعتاں 2 20 منٹاں چ 20 تراویاں کیسی بات اگر ایک کفیت کیا اگر ایک کفیت ہوئے چلو میں تے نہیں دیکھ رہا ایک کفیتاں چلو پیدا نہیں کروندیاں کہ وہ مینوں دیکھ رہا ہے اگر اس طرح دی کفیت ہوئے تے پھر اس طرح دی نماز پڑھ کے تصور ہوئے گا کہ وہ مینوں مالک کچھ نہیں کہے گا اور یہ بندے دی فطرت ہے جدو کوئی ویندا ہوئے ادو کفیتاں ہور ہوندیاں نے جدو اے ہوئے کوئی ویندا نہیں کفیتاں ہور ہوندیاں نے تے اے تصور اگر رب دے بارے اندر پیدا ہو جائے تے پھر کیا ایک کمال دا معاملہ ہو جائے گا مینوں ویندا ہے او مالک مینوں دیکھ رہا ہے انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو اتنی بات میرے پیغمبر نے سمجھا دیتی یہ بول کے کہنے لگے بات اتنے تصدیق والی بات نہیں کی تھی پھر اگلا ایک سوال اور کر دیتا کہنے لگے فاخبرنی عن الساعہ سوال کر رہے نے سوال صحابہ دا مجمع ذرا تصور کرے آجے مدینہ منورہ دی بات غالباً مسجد نبوی ہے میرے پاک پیغمبر دا دور ہے آقا تشریف فرمانے صحابہ تشریف فرمانے ساری چیزیں عظمت والیاں نے میرے پیغمبر دا ہونا مدینہ منورہ دا ہونا آقا دا وجود ہونا مسجد نبوی دا ہونا اور یہ ساری عظمت والیاں چیزاں اور اس تصور اندر سوال کی ہو رہا ہے ان الساعہ
سونے قیامت دے بارے اندر دسو قیامت کدوں آئے گی میرے آقا علیہ السلام کو جدو یہ سوال ہویا صحابہ کرام اندر آقا موجود نے تے میرے پیغمبر نے کنا چچیا تلیا جواب دیتا آقا فرماندے نے مل مسئولو انہا بے عالم من السائل میرے آقا فرماندے نے جندے کو پوچھیا جا رہے آئے جندے کو پوچھے جا رہے آئے وہ پوچھن والے تو زیادہ نہیں جاندا اچھا اگر میرے پیغمبر نے یہ بات کہہ دیتی ہے تو کیا اندر میرے پیغمبر کی توہین ہوگی آج اگر ساڈے کول کوئی مسئلہ پوچھ لے تو کوشش کردا بندہ کہ انہوں دسنا ضرور ہے چاہے جویں دا مرضی مروڑ تروڑ کے دساں گے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ کہنے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں مولوی بڑے بڑے کبار لوگ اگر پوچھا جاندہ کہندے میرے علم اندر نہیں میں نہیں جانتا کوئی ایسی بات نہیں اندے چ عزت اور وقار ایسے بات اندر ہے نہیں پتا خاموش ہو جاؤ کہہ دیو نہیں پتا جنی دیر بندہ دیکھ نہ لوے مطالعہ کر نہ لوے پوچھ نہ لوے رب دے قرآن میرے پیغمبر دے فرمان نو خاموشی دا اظہار بہتر ہے دیکھو کتنی عظیم شخصیت میرے پیغمبر دی اور کتنا سبق میرے پیغمبر نے سکھا دیتا آقا فرماندے نے مل مسئول عنہا بے عالم من السائل فرمایا جن کو پوچھیا جا رہے ہیں تے پوچھیا کندے کو جا رہا سی سردار انبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں فرمایا جڑا پوچھ رہا ہے جڑا پوچھ رہا ہے اندے تو بہت نہیں جان دے لہذا میرے پیغمبر نے جو انہاں جواب دے دیتا انہوں نے اگلی بات کر دیتی آدھے نے اچھا فاخبرنی ان امارتیہا فرمایا چلو قیامت اگر پتہ نہیں تو پھر انج کروں دیا کوئی نشانی ہی دس دیو کوئی نشانی ہی دس دیو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث اندر جڑی بات بیان فرمائی بڑے اختصار والی قیامت دا تذکرہ نہ قرآن دی کسی ایک آیت اندر ہے نہ پورا ایک حدیث اندر ہے مختلف انداز دے نال مختلف طریقے دے نال اللہ نے باتاں نو سمجھایا ہے میرے آقا علیہ السلام نے تے بات بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں نے بات کی تھی آقا فرماندے نے ان تالد الامت ربتہا میرے آقا فرماندے نے قیامت دی نشانیاں چو اے بھی نشانی ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ یا اپنے مالک نو جنم دے گی اپنی مالکہ یا اپنے مالک نو جنم دے گی ان دی بڑی ساری وضاحت موجود ہے تاہم ان دے وچوں بات بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جدو ماں دی عزت اور حرمت باقی نہیں رہے گی ماں دے نال او سلوک کیتا جائے گا جڑا لونڈی نال سلوک کیتا جاندا ہے ماں نالو سلوک کیتا جائے گا لہذا ایک وقت آئے گا اج اگر معاشرے چ نظر دوڑا لو اگر غور و فکر کر لو اس بات پہ ماں دے نال بدتمیزی ماں دی بےزتی کرنا اون دی حرمت دا خیال نہ رکھنا اور ان جناب چڑکنا ڈانٹنا غلیظ انداز دے نال اختیار کرنا کیا نوبتیں تو تک پہنچی ہم نہیں دیاں میرے پیغمبر نے کی فرما دیتا تالی دلامت ربتہا اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے اگلی بات بیان فرمائی آقا فرماتے نے کہ او لوگ جڑے پیراں تو ننگے ہون گے مطلب کیے چاج دی جتی پان دی استطاعت نہیں ہوئے گی بدنا تو ننگے ہون گے یعنی چاج دے کپڑے بدنا تے نہیں ہون گے پیراں تو ننگے بدنا تو ننگے یعنی نہ چاج دی جتی نہ چاج دا لباس ہوئے گا اور ان دے نال میرے آقا فرمان دے نے ریا اشاں فرمایا بکریاں دے چروائے کفیتا نے حالات اس طرح دے نے جتی پانو ہے نہیں چجدی لباس چجدہ ہے نہیں بکریاں دے چروائے نے
لیکن حالت کی ہے میرے آقا فرماندے نے یتطاولون فی البنیان، فرمایا کہ حالت میں تے لوگ اس طرح دے ہو جان گے کہ اونچیاں اونچیاں عمارتاں بنا کے فخر کرن گے، یعنی کفیت، اس کفیت تو انہاں دی کفیت اے ہو جائے گی کہ ایسا غریب کنگال اور مفلس جندے کول چج دی جتی اور کپڑا نہیں، بکریاں نوں چروان والا چھیڑو اور یہ چروائے، فرمایا بڑیاں بڑیاں عمارتاں بنان گے، اتنا پیسہ، پیسے دی فراوانی، اتنی حالات اتنے بدلن گے کہ اندے تے فخر کرن گے، بڑیاں بڑیاں عمارتاں تے فخر کرن گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انی نشاندہی فرما دیتی اس بات اندر، فرمایا کہ قال ثم انطلق فلبثت مليا، اسے آپ ہی فرماتے نے پھر جان والا اٹھیا تے چلا گیا، جدو چلا گیا میں مدت تک یا کچھ ٹائم تک میں اتے ٹھہریا رہا۔ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کچھ مدت واسطے میں اتے رکیا رہا، جدو میں رکیا رہا تے پھر ثم قال لی، مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر کیا تینوں پتا سی یہ سائل کون ہے؟ پتا ہے تینوں؟ کتنے جلیل القدر صحابی نے، مگر جواب کی دے رہے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تینوں پتا ہے کہ پوچھن والا، سوال کرنے والا ہے سائل کون سی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، قلت اللہ ورسولہ عالم، میں بات کی تھی اللہ تے اندر رسول بہتر جان دینے، جدو اینی بات میں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا، فرمایا فَإِنَّهُ جبریل اتاکم، فرمایا فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سن جڑے تواڈے کول آئے سی تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے، دین سکھان واسطے آئے سی۔ دیکھو رب نے دین سکھان واسطے کڈا اہتمام کیا، میرے آقا علیہ السلام دی مجلس اندر، انسانی شکل اندر، اور انسانی شکل دی اندر حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیج کے اس سوال و جواب کروا کے اللہ ذوالجلال نے صحابہ نو دین سکھان دا اہتمام کیتا، میرے پیغمبر دی زبانی اللہ نے کتنا اہتمام کیتا ہے، مگر آج وہ ذوق و شوق و چاہت و محبتاں نہیں رہ گئیاں دین دے معاملے اندر، لہذا دین آندا ہے سکھیاں، سمجھیاں، پڑھیاں، سکھایاں، ویسے نہیں آندا۔ ساڈی حالت دے ساڈے ذوق اور شوق دیے کہ 8 دنوں بعد بھی ذوق نہیں کہ چلو ٹائم نال جا کے رب دے قرآن دیاں کوئی آیتاں سن لیے، پاک پیغمبر دیاں کوئی حدیثاں سن لیے، ساڈے ذوق دا عالم ہے۔ اور کئیاں دی کوشش ہوندی ہے ادو جانا ہے بڑھنا ہے مسجد جدو جماعت کھڑی ہو جائے، ادھر ساڈے کنا چ رب دے قرآن دی آواز نہ پی جائے، وہ حدیث ساڈے کنا چ نہ پی جائے، کہ وہ مالک نہیں جانتا نیتاں نوں کہ انہاں دلاں اندر اس طرح دا معاملہ موجود ہے، ورنہ نیت سچی ہوئے، ارادہ ہوئے، ذوق اور شوق ہوئے رب دے قرآن دا، میرے پیغمبر دے فرمان اور سنت دا، پھر بندہ کہے میں لیٹ ہو گیا، تخیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے اتفاقاً تے سبب ہو سکتا ہے رستے اندر کو معاملہ بن دے آندے آندے، پھر نیتاں رب جاندا ہے، جس نیت اور ارادے نال بندہ چلے اللہ نیت کے مطابق ضرور آ جاندے، جے نیت ہی بھڑی ہوئے، کھوٹی اور کوڑی نیت ہوئے، جانا ہی لیٹ ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھے وہ کہنا میں اس واسطے لیٹ آنا کہ کتے کو حدیث سن لی تے پھر وہ عمل کرنا ہے۔ جدو اے معاملات ہوں گے اس قسم دے کہ میں اس وجہ تو لیٹ جا رہا ہوں کہ قرآن دی بات، حدیث دی بات، سنت دی بات کرنا جو پے گی تے عمل کرنا پے گا،
تے کیا رب نے محروم نہیں کر دیتا ایسے انسان نو؟ دعا کرو اللہ سانو بھی دین سکھن دا اللہ ذوق نصیب کر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں ان سوال و جواب کیتے گئے۔ مطلب کی ہے بہت ساری باتاں دا صحابہ نو پتا ہوئے گا، لیکن ایسا انداز ممکن ہے میرے پیغمبر نے پہلے اختیار نہ کیتا ہوئے۔ اللہ دا اتنا زیادہ اہتمام کروانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سوال دا جواب دین گے جتھے حضرت جبریل علیہ السلام نو پتہ چلے گا، صحابہ دے مجمع نو بھی پتہ چلے گا، اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں جدو سوال کیتا گیا قرآن اندر کنے سارے مقام موجود نے قیامت دے حوالے نال ہی، لیکن میں کسی طریقے نال چلدا رہاں گا جس طرح اللہ دی توفیق آئے گی بات نو کے بڑھاواں گا۔ قرآن دا اے مقام کی نشاندہی کر رہے ہیں، رب دے قرآن دی سایت تے غور کریا جے۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، فرمایا سونے محبوب جی وہ سوال کر دینے تواڈے کولوں قیامت دے بارے اندر ایک کدوں آئے گی، اندا واقع ہونا کدوں ہے، قیامت کدوں آئے گی، ان دے بارے اندر سوال کر دینے تے میرے محبوب جی انہاں نو جواب دے دیو قل انما علمها عند ربی۔ کتنی بڑی شخصیت، مگر حال کی ہے میرے پیغمبر کی فرما رہے ہیں، اور عرش والا رب اعلان کروا رہے ہیں قل، فرمایا کہہ دیو، فرما دیو، آگاہ کر دیو انما علمها عند ربی، اور قیامت دا سوال کرنے والو ان دا علم ایک ہی ذات ہے جن دے کول موجود ہے، وہ میرا رب ہے، میرے رب تو علاوہ ان دا علم موجود نہیں دا۔ تے نال کی فرمایا قرآن نے لا یجلیہا لیوقتہا الا ہو، فرمایا کہ ان دے وقت نو واضح نہیں کرے گا، نہیں کوئی کر سکدا الا ہو، مگر اوہی ذات ہے جڑے ان دے وقت نو واضح کر سکتی ہے۔ آمنہ تے لال دیاں عزتاں شان اپنی جگہ تے، مگر اختیار میرے پیغمبر کول نہیں دا، نبیاں رسولاں کول نہیں سی، میرے پیغمبر کول بھی نہیں دا کہ ان دے وقت نو واضح کر دے وے۔ میرے پاک پیغمبر نے بڑیاں ساریاں نشانیاں دے بارے اندر، بڑے سارے حالات دے بارے اندر آگاہ دے کر دیتا، اتھوں تک بھی کر دیتا کہ جمعے والا دن ہوئے گا، جمعے والا دن ہوئے گا، جمعے والا، لیکن کیڑا جمعہ ہوئے گا یہ واضح کیتا نہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، ان دے وقت نو واضح کوئی نہیں کر سکدا مگر ایک ہی ذات ہو، یعنی اللہ دی ذات ہے، اور فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، ایک چیز بھاری ہے، وزنی چیز ہے، آسمان تے زمین تے، یعنی قیامت دا معاملہ اتنا بھارا ہے، آسمان تے بھی زمین تے بھی، اس واسطے اللہ نے چھپا کے ہی رکھے ہے اس خبر نو، لکا کے ہی رکھے ہے، اور جیڑی چیز چھپی ہوئے ان دا ڈر اور خوف ہویا کرتا ہے، اللہ نے انہوں چھپا کے رکھے ہے، لکا کے رکھے ہے، لہذا ثقلت فی السماوات والارض، فرمایا لا تأتیکم الا بغتا، فرمایا قیامت تواڈے کول نہیں آئے گی مگر اچانک آ جائے گی، قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک آ جائے گی، اور فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، سونے محبوب جی اور تواڈے کول سوال کرتے نے گویا کہ اس طرح ہے جس طرح تسی اللہ ذوالجلال دا کھاڑا کر کے تحقیق کر کے
رب کو ایندا پتہ کروا لیا، اس طرح چمٹ کر کے تواڈے کول سوال کر رہے ہیں قیامت دا دسو، قیامت دا دسو۔ یسالونک کأنک حفی عنہا، ایندا مطلب ہے کہ بندہ ایک سوال دے پیچھے پہ کے تحقیق کر کے اوندا پتہ کروا لوے۔ سونے آئے تے انج تواڈے کول پوچھ رہے نے، فرمایا قل، پھر فرمایا اعلان کرو تے کہہ دیو انما علمها عند اللہ، ایندا علم میرے اللہ کو لے، میرے اللہ کو لے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات نو جان دے نہیں دے، لوگ اس بات تو آگاہ نہیں دے، لہذا علم قیامت دے بارے اندر کدو آئے گی، ایندا علم صرف اللہ ذوالجلال دی ذات دے کول ہے، کسے ہور دے کول نہیں دا۔ اور یاد رکھو قیامت تو پہلے دے حالات اندر اگر دیکھیا جائے، باتاں جو دیکھیا جائے فتنیاں دے حوالے نال کہ فتنے ہون گے اور فتنے سر اٹھاندے ہون گے، اور انہاں باتاں چوں ایک دو بات عرض کر دیواں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی حدیث نو بیان کر دیا میرے پیغمبر دی بات نو بیان کیتا، فرماندے نے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر محلہ دے وچوں ایک محل تے آقا چڑھے، آقا محلہ تے مدینے دے محلہ چوں ایک محل تے آقا چڑھے، اور محل تے میرے پیغمبر نے چڑھ کے پوچھیا، فرمایا صحابہ جیڑی چیز میں دیکھ رہے ہاں کیا تسی دیکھ رہے جے؟ ظاہر آقا علیہ السلام محل تے چڑھے، صحابہ نیچے سن، فرمایا کہ سونے محبوب جی نہیں، اسی تے کوئی نہیں دیکھ رہے۔ آقا علیہ السلام محل پہ کھڑے نے، صحابہ نو سوال کیتا، فرمایا میرے صحابہ کیا تسی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہے ہوں؟ فرمایا نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت جڑی بات بیان فرمائی ذرا تصور کرے جے اور سوچے جے غور و فکر دے نال، کنی مدت پہلے دی بات ہے، میرے پیغمبر دا دور ہے، او بھی اللہ، میرے پیغمبر دا وجود ہونا او بھی اللہ، مدینہ منورہ او بھی اللہ، میرے پیغمبر دا اس زمانے اس ٹائم اس وقت دی اندر بات کرنا ظاہر کنی مدت پہلے دیاں باتاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ، فرمایا میں دیکھ رہے ہاں، میرے آقا علیہ السلام محلہ چک محل تے چڑھے نے، فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ، میں فتنے دیکھ رہے ہاں تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ، وہ تواڈے گھراں تے انج گر رہے نے کَوَقَعِ الْقَطْرِ، فرمایا جس طرح بارش دے قطرے گردے نے، بارش دے قطرے یہ تو نہیں ایک گردا ہے تے پھر کو ٹائم لگتا ہے، مسلسل گری جا رہے ہیں قطرے، اور کدوں دی بات ہے اس وقت اگر کفیت اے ہے کہ ہن حالت کی ہوئی؟ اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو منظر دکھایا، فتنیاں نو گرن دا منظر دکھایا، صحابہ کرام نو میرے پیغمبر نے دسیا، فرمایا بارش دے قطریاں دی طرح فتنے تواڈے گھراں تے گر رہے نے، تے گھر کنا دے نے؟ صحابہ کرام، وہ کوئی معمولی لوگ سن؟ دیکھیے تے صحیح موازنہ کر کے اسی اور او کی ساڈی اعمال اور انہاں دی اعمال کتنی اعلیٰ،
مگر ان دے باوجود فرمایا فتنے اس طرح گر رہے نے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے بات کو بیان فرمایا، میرے پیغمبر فرماندے نے تر بے قیامت تو پہلے حالات اس قسم دے ہو جان گے، معاملات اس قسم دے ہو جان گے، لم یبکی من الدنیا یبک من الدنیا الا بلاء وفتنۃ او کما قال، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات قیامت تو پہلے اس قسم دے ہو جان گے، ایک دنیا تے صرف اور صرف پھر کی رہ جائے گا؟ آقا فرماندے نے مصیبتاں ہی مصیبتاں، ازمائشاں ہی ازمائشاں، فتنے ہی فتنے باقی رہ جان گے۔ دکھ اور مصیبتاں اگر اس معاشرے چ نظر دوڑائیے کتھے کی کفیتاں نے، کس قسم دے حالات نے، اگر کسے بندے نو فرول کے دیکھ لو نا، ایک دکھی بندہ دوجے نو فرول کے دیکھے نا کہ اون دے دکھ اینے نے بندہ اپنے بھول جاندا، او بندہ اندروں اینا سڑیا اینا دکھی ہے۔ سوشل تے سن دے ہو گے تسی کہ بعد دکھیاں دا انٹرویو جو ہوندا ہے نا کہ اینے تنگ آ گئے کہ دل کردا خودکشی کر لی، اور بندہ اپنے دکھاں نو سامنے رکھدا ہے، دوجے دکھی نو فرول کے دیکھو صحیح اوندے نے دکھ نے بندہ اپنے بھول جاندا ہے۔ فرمایا ٹائم آئے گا دنیا تے مصیبتاں ہی مصیبتاں، فتنے ہی باقی رہ جان گے۔ اگے باتاں طویل نے، ظاہر میں اگر شروع کراں بات لمبی ہو جائے گی، کوشش نہ کراں گا کہ چند ایک فتنیاں دی نشاندہی کراں، اور وہ فتنیاں دی نشاندہی سمجھ تاد آئے گی جی ٹائم نہ لاؤ، اور وہ فتنے رب کولو جتے ہور باتاں نے اتنے دعا کرنی چاہیے، بہت ساری دعاواں نے جڑی اسی نماز بھی مانگ رہے ہیں، نماز اتحیات دے وچ کہ بندہ عذاب قبر جہنم تو پناہ مانگ رہا ہے، مسیح دجال دے فتنے تو پناہ مانگ رہا ہے، اور زندگی اور موت دے فتنے تو پناہ مانگ رہے ہیں، پناہ دیا دعاواں نے۔ لہٰذا وہ دعاواں یاد کر کے تے بندے نو رب کو منگنا چاہیے کہ اللہ وہ فتنیاں دی ازمائش نشانہ بن تو پہلے لے۔ اس واسطے فتنے بہت زیادہ مجموعی طور تے پوری دنیا تے کی ہو رہے ہیں، اور کس طرح دے معاملات کس طرح دے حالات نے۔ یاد رکھو کچھ او نے جڑے صاحب اقتدار نے، انہاں کول عارضی محدود اختیار موجود نے، اگر وہ نوٹس نہیں لے رہا نہیں کر رہا اپنا مفاد، میں سیاست گفتگو کیوں نہیں کرتا کہ سچی بات کتاب و سنت دی چھڑ کے وہ باتاں جڑیاں جھوٹ اور سچ تے مبنی نے کیویں بندہ بیان کرے۔ ایک بندہ ظاہری طور تے کہہ رہے انٹرویو اس طرح کر دیں گے اس طرح، لیکن اندروں پتہ نہیں ہوتا معاملہ کی، کہ سوائے رب تو کوئی جاندا نہیں۔ ظاہری طور تے سلح کر رہے اندروں کوڑ ہے، تے صرف ایک ذات نو پتہ ہے کہ اندروں تو ایک کوڑ ہے، باقی ظاہری طور تے جنیاں بڑی خوشیاں منائیاں جانا جنج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو گیا، حقیقت وہ مالک جاندا ہے اندروں کوڑ ہے، ظاہری طور تے بیان کچھ دے دیتا ہے۔ اس واسطے حالات یہ ساڈے اختیار اندر نہیں، لیکن یہ مطلب یہ نہیں جویں دے باقی نے اسی بھی اس طرح بن جائیے، تے کیا یہ اختیار تو ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، اختیار ہے کہ نہیں؟ جنی اللہ نے توفیق دیتی کہ اپنے آپ کو اسی باقی سارے معاشرے نو، گھر والیاں نو، بچیاں نو، بیوی نو، محلے داراں نو، معاشرے نو ٹھیک کرنا تو چھڑ دو نا ایک سائڈ۔ ہر بندہ اگر یہ سوچ لے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تے اگر اینا تہیا کر لو تے اینے بندیاں دی اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ تے دوجا پہلو کی ہے؟ کوئی بھی حالات ہون تے کیا اسی رب دے سامنے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر میں پوچھ لواں تنہائی دے وچ ایسے حالات نو ٹھیک کرنے واسطے رب کو کون دعا کر رہے تے کنے کو لوگ ہوں گے؟ ایتھے افراتفری دا عالم تے یہ ہے ساڈے کول اپنے واسطے دعا کرنے واسطے ٹائم نہیں ہے، ابھی دوجیاں واسطے خواہ کرنی، یعنی ہر بندہ ایڈا مصروف ہو گیا ہے، یعنی وقت اتنی تیزی آ گئی، یہ باتاں آن گی انشاءاللہ، اتنی تیزی آ گئی، اتنی تیزی
ہر بندے کو اپنی اصلاح واسطے اپنے واسطے خیر منگنے واسطے ٹائم نہیں ہے تو دوجے واسطے خیر سے کی منگنی دعا کرو کہ اللہ پاک سارے فتنے تو سانو محفوظ فرمائے اور حالات اللہ مسلمان جتھے بھی نے اللہ انہوں دی حفاظت فرما اور کفر طاقتن اللہ تو خود کافی ہو جا اللہ منت تو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا